مغرورین کی تیسری قسم متصوفین۔ صوفیوں پر مغالطے اور فریب زیادہ غالب رہتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سے گروہ اور فرقے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہمارے زمانے کے صوفیاء کا ہے۔ یہ لوگ لباس، حیت، الفاظ، آداب، مراسم اور اصطلاحات میں سچے صوفیوں کا اسوہ اختیار کر لیتے ہیں اور ظاہری احوال میں بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ مثلاً سماع سنتے ہیں، رقص اور وجد کرتے ہیں، انہی کی طرح وضوئیں کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، جائے نمازوں پر دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، مدھم آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ صوفیاء صادقین کے تمام طور طریقے اپنا لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی صوفی بن گئے، حالانکہ نہ صوفیوں کسی مشقت کرتے ہیں، نہ مراقبہ کرتے ہیں، نہ اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں، نہ دلوں کی نگرانی کرتے ہیں، نہ ظاہر و باطن کو خفی و جلی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام باتیں تصوف کی اولین منازل ہیں۔ اگر وہ ان تمام منازل سے بحسن و خوبی فارغ بھی ہو جائیں تب بھی ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو صوفی سمجھیں۔ انہیں خود کو صوفی کہلانے کا حق بھی کیا ہے، جبکہ نہ انہوں نے صوفیوں کے دروں کی خاک چھانی ہے اور نہ ان کی تلاش میں مشقت اٹھائی ہے۔ ساری عمر حرام مال پر گرتے رہے ہیں، بادشاہوں کے مشتبہ اموال پر ان کی نظر رہی ہے، پیسے کے لیے جان دیتے نظر آتے ہیں اور معمولی باتوں پر حسد کرنا ان کا مزاج رہا ہے۔ اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، دوسروں کی آبرو ریزی میں مذائقہ نہیں سمجھتے۔ کیا ایسے لوگوں کو صوفی کہلانے کا حق ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا یہ سنے کہ جاں بازوں اور دلیروں کے نام کتبوں پر کندہ ہوتے ہیں اور بادشاہ انہیں جاگیریں عطا کرتے ہیں۔ یہ سن کر اسے بھی جاگیر پانے کی خواہش ہو اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے زرہ پہنے، سر پر خود رکھے اور وہ اشعار یاد کر لے جو میدان کارزار میں دشمنوں کے ساتھ مارکا آرا ہونے کے وقت بہادروں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکڑ کر چلنا سیکھ لے جس طرح بہادر جوان دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ غرض یہ کہ لباس، حیت، بول چال، حرکات، سکنات، ہر چیز میں وہ بہادر جوانوں کی تقلید کرے اور ان میں شامل ہو کر میدان جنگ میں جا پہنچے۔ وہاں افسر اعلیٰ حکم دے کہ ان سب جوانوں کی زرہیں وہ خود اتار کر دیکھے جائیں اور ایک دوسرے سے کشتی کرا کر ان کی طاقت و قوت آزمائی جائے۔ اس بڑھیا کی ذرہ اتاری گئی تو معلوم ہوا کہ ایک کمزور جسم لوح کی بھاری بھرکم ذرہ پہنے یہاں موجود ہے۔ وہ دشمنوں سے کیا لڑ سکتی ہے، جبکہ ذرہ اور خود کا سنبھالنا بھی اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ اس بڑھیا سے کہا جائے گا کہ کیا تو بادشاہ سے مذاق کرنے کے لیے یہاں آئی تھی یا بہادروں کی ہنسی اڑانا چاہتی تھی؟ غور کیجئے اس بڑھیا کی کس قدر سبکی ہوگی اور اسے اس جرم کی کتنی بڑی سزا ملے گی۔ حکم ہوگا کہ اسے ہاتھیوں کے نیچے ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے اپنے پاؤں سے روند ڈالیں۔ مدعین تصوف کا بھی قیامت کے روز کچھ ایسا ہی انجام ہوگا جب ان کے چہرے سے نقاب اٹھے گا اور وہ قاضی القضاء کے حضور حاضر ہوں گے جو نہ لباس دیکھتا ہے اور نہ حیت، وہ صرف تمہارے دلوں کے احوال اور کیفیات پر نظر رکھتا ہے۔ خوش مذاق صوفی ایک گروہ ان صوفیوں کا ہے جو غرور میں ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ صوفی تو کہلانا چاہتے ہیں لیکن ان کا کوئی طریقہ اپنانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ صوفی سادہ لباس پہنتے ہیں، اس لیے وہ بادل نخواستہ ریشم و حریر کے لباس تو چھوڑ بیٹھے لیکن ایسے لباس پہننے لگے جن پر رنگین نقش و نگار ہوں۔ یہ کپڑے ریشمی نہیں ہوتے لیکن اپنی وضع کے اعتبار سے ریشمی کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے کپڑے رنگ لیتے تاکہ میل کی وجہ سے انہیں بار بار دھونا پڑے۔ اگرچہ کپڑوں پر پیوند لگاتے ہیں لیکن ان کے پیوند لگانے کا طریقہ بھی عجیب ہے۔ اس قدر بیش قیمت کپڑے کا پیوند اتنے سلیقے سے لگاتے ہیں، نیا کپڑا بھی ان کی نفاست اور خوبصورتی اور قیمت کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ ان کے غرور کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ لوگ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، لذیذ کھانے کھاتے ہیں، عیش کی زندگی گزارتے ہیں، ظالم حاکموں اور
اور بادشاہوں کی عطایا قبول کرتے ہیں، باطنی معاصی تو کیا ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے، اور پھر صوفی کہلاتے ہیں اور اپنے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شر خود انہی تک محدود رہتا بلکہ مخلوق میں بھی متعدی ہوتا ہے۔ جو ان کی اقتداء کرتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، اور جو اقتداء نہیں کرتا صوفیوں پر اس کا اعتقاد ختم ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور نادانستگی میں سچے صوفیوں کو بھی ہدف تنقید بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ان بدباطن لوگوں کی نحوست اور شر ہے جنہوں نے صادقین سے تشبہ اختیار کیا۔ معرفت اور مشاہدہ حق کے مدعی ایک گروہ ان صوفیوں کا ہے جو علم معرفت اور مشاہدہ حق کے مدعی ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے معرفت کے تمام احوال اور مقامات طے کر لیے ہیں، ہم ہر وقت حالت شہود میں رہتے ہیں اور ہم اللہ تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ لوگ صرف الفاظ سے واقف ہیں، معنی نہیں جانتے۔ اہل معرفت سے سن کر کچھ کلمات انہوں نے سیکھ لیے ہیں جنہیں بار بار دہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلوں کا علم حاصل ہے، بلکہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ پہلے لوگوں کے علم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اسی لیے ان کی نگاہ میں نہ فقہا کی کوئی حیثیت ہے، نہ مفسرین اور محدثین کی، اور نہ عابدین کی۔ عوام کی تو حقیقت ہی کیا ہے؟ ایک کاشتکار کھیتی باڑی چھوڑ کر، ایک جولاہا پارچہ بانی چھوڑ کر ان خود ساختہ صوفیوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے اور ان سے اسی طرح کے کچھ الفاظ سیکھ لیتا ہے، پھر انہیں گاتا پھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کی زبان کا رشتہ وحی الہی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ سر اسرار رازوں کے راز کی خبر دیتا ہے۔ وہ خود اس خود ساختہ خصوصیت کی وجہ سے تمام عابدوں اور عالموں کی تحقیر کرتا ہے۔ عابدوں کی شان میں کہتا ہے کہ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں جن کا کام ہی تھکنا ہے۔ عالموں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا علم اللہ سے بات کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اپنے آپ کو مقرب اور خدا رسیدہ کہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک فاجر اور منافق ہے، اور ارباب قلوب کے نزدیک احمق اور جاہل ہے، جسے نہ علم آیا ہے اور نہ اس کے اخلاق مہذب ہیں، نہ وہ اعمال مرتب رکھتا ہے، نہ اپنے قلب کا نگراں ہے، بس خواہشات نفس کا متبع اور بیہودہ باتیں بنانے والا ہے۔ اباحت پسند صوفی ایک گروہ وہ ان صوفیوں کا ہے جو ہر عمل جائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بساط شریعت لپیٹ کر رکھ دی ہے، احکام بالائے طاق رکھ دیے ہیں، حرام اور حلال کا فرق مٹا دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، اس لیے ہم عمل کر کے اپنے نفسوں کو تھکانا نہیں چاہتے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس امر کا مکلف قرار دیا گیا ہے کہ شہوات اور دنیا کی محبت سے اپنا دل پاک کر لیں، اور یہ محال ہے۔ انہیں غیر ممکن کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔ دھوکہ تو وہ کھائے جسے تجربہ نہ ہو۔ ہم نے تجربہ کر لیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قلب کا تزکیہ محال ہے۔ ان احمقوں کو معلوم نہیں کہ لوگوں کو اس امر کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ شہوت اور غضب جیسی قوتوں کو ان کی اصل سے اکھاڑ پھینکیں، بلکہ ان کا مادہ ختم کرنے کا مکلف کیا گیا ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک عقل اور شرع کا متبع ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعضاء کے عمل کی کیا اہمیت ہے، دلوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمارے دل اللہ کی محبت سے لبریز اور اس کی معرفت سے منور ہیں۔ ہم اگر دنیا کے کسی کام میں مشغول ہیں تو صرف جسموں کے ساتھ، ہمارے دل بارگاہ خداوندی میں معتکف ہیں۔ ہماری شہوات کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، دلوں سے نہیں ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم عوام کے درجے سے ترقی کر چکے ہیں اور اب ہمیں جسمانی اعمال کے ذریعے تہذیب نفس کی ضرورت نہیں رہی۔ شہوات راہ خدا میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ ہمیں شہوات پر قابو پانے کی قوت ہے۔ ہم اس معنی میں انبیاء سے بھی اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ذرا ذرا سی لغزشوں پر برسا برس روتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے گناہوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔
صوفیوں سے مشابہت اختیار کرنے والے اباحت پسند صوفیوں کے مغالطے بے شمار ہیں، اور ان سب کی بنیاد شیطانی خیالات پر ہے۔ شیطان کو ان پر قابو پانے میں اس لیے سہولت رہتی ہے کہ یہ لوگ علم سے پہلے مجاہدے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی ایسے شیخ کی اقتدا نہیں کرتے جو علم و عمل میں پختہ ہو اور مقتدی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اہل تصوف کے کچھ اور گروہ۔ ایک گروہ ان لوگوں کا جو پچھلے تمام گروہوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، حلال رزق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور دل کی نگرانی رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض زہد، توکل، رضا اور محبت کے مقامات کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، مگر نہ ان مقامات کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور نہ شرائط، علامات اور آفات کا علم رکھتے ہیں۔ بعض لوگ خود کو اللہ کا عاشق اور والا و شیدہ سمجھتے ہیں اور باری تعالی کے سلسلے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں جن کا بدعت یا کفر ہونا حیرت انگیز نہیں ہے۔ معرفت سے پہلے محبت کے مدعی ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، مثلا اللہ کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت سے عمل مخلوق کی شرم سے نہیں کرتے، حالانکہ اگر تنہا ہوتے تو اللہ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے۔ یہ نہیں جانتے کہ محبت میں کوئی کام محبوب کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ قناعت اور توکل کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بغیر زاد راہ کے جنگلوں کی خاک چھانتے ہیں تاکہ توکل کا دعویٰ صحیح ہو جائے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا توکل بدعت ہے۔ سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس نوع کا توکل منقول نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ توکل کے معنی سے زیادہ واقف تھے۔ ان کے نزدیک جان کی بازی لگانا اور زاد راہ کے بغیر سفر کرنا توکل نہیں تھا۔ وہ اللہ پر متوکل تھے لیکن زاد راہ لے کر چلتے تھے، اور یہ لوگ اگر توکل کرتے ہیں تو زاد راہ نہ ہو تو اسباب پر۔ بہرحال منجیات کی جس قدر مقامات ہیں ان سب میں مغالطے اور فریب ہیں، آفات ہیں۔ جلد 4 میں ہم نے ان آفات کے مداخل پر گفتگو کی ہے، یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں کو صرف رزق کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، خالص حلال غذا کی جستجو میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ قلب اور اعضاء کے اعمال کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ بعض ایسے بھی ہیں جو صرف کھانے پینے اور رہنے کے معاملات میں حلال کے پہلو پر نظر رکھتے ہیں اور باقی معاملات میں آزاد رہتے ہیں۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف حلال کا طالب نہیں ہے، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں مبتلا رہو اور اعمال خیر کرتے رہو۔ وہ اگر راضی ہوتا ہے تو صرف اس بات پر کہ تم تمام اوامر پر عمل کرو اور تمام نواہی سے رکو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بعض امور نجات کے لیے کافی ہیں وہ مغرور ہے۔ ایک اور گروہ ہے جو خوش اخلاقی، تواضع اور اعلیٰ ظرفی کا مدعی ہے اور صوفیاء کرام کی خدمت پر کمر بستہ نظر آتا ہے۔ اس گروہ کے افراد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملا کر خانقاہوں میں جا پڑتے ہیں اور صوفیوں کی خدمت شروع کر دیتے ہیں، لیکن دل سے خدمت نہیں کرتے بلکہ بتکلف کرتے ہیں۔ مقصد مال اور جاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر خادم ہیں لیکن دل میں مخدوم بننے کی آرزو ہے۔ دیکھنے میں غریب صوفیوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور حقیقت میں اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر ان صوفیوں کی خدمت کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں ان میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے، مشتبہ اور حرام مال بھی بلا تردد قبول کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے اور خدمت کے نام پر کمایا جائے، متبعین کی تعداد زیادہ ہو۔ بعض لوگ بادشاہوں کا دیا ہوا مال صوفیوں کو کھلا دیتے ہیں یا حج کے راستے میں ان پر خرچ کر دیتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ اس تمام جد و جہد کا باعث ریا اور شہرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دوسرا اچھا عمل نہیں کرتے، نہ ظاہر سے نہ باطن سے۔ حرام مال راہ خدا میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص مسجد بنوائے اور اس پر پاخانہ لیپ دے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرا مقصد حسن تعمیر ہے۔
ان میں ایک گروہ وہ ہے جو بظاہر مجاہدے، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس میں مشغول ہے اور نفس کے عیوب کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے، لیکن وہ ان عیوب کے اعمال سے ازالہ نہیں کرتا بلکہ ان کی تعداد دیکھتا ہے، ان عیوب کی آفات تلاش کرتا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈتا ہے۔ مثلا کہتا ہے نفس میں فلاں عیب ہے، اس عیب سے غافل ہونا بھی عیب ہے اور اس عیب کی طرف ملتفت ہونا بھی عیب ہے۔ اس طرح کی مسلسل اور منطقی تقریروں میں وہ اپنے قیمتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو شخص زندگی بھر عیوب کی تلاش میں سرگرداں رہے اور ان کے علاج کے طریقے تلاش کرتا رہے، وہ ایسا ہے جیسے عمر بھر حج کے مسائل پر بحث کرتا رہے اور حج کے لیے عملی قدم نہ اٹھائے۔ ظاہر ہے ایسا شخص کبھی حج نہ کر سکے گا، البتہ حج کے مسائل سے ضرور واقف ہو جائے گا۔ ایک اور فرقہ ہے جو ان تمام فرقوں سے سبقت لے گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ سلوک پر قدم رکھا، آگے بڑھے، اللہ نے ان کے مجاہدات قبول کیے اور ان پر معرفت کے دروازے کھول دیے۔ جب انہوں نے مبادیات معرفت کی خوشبو سونگھی تو خوشی سے بدمست ہو گئے۔ ان کو یہ حیرت انگیز خوشبو اس قدر اچھی لگی کہ سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو کر رہ گئے۔ ہر وقت اسی کا خیال ذہن میں رہنے لگا۔ یہی موضوع بحث بن گیا۔ غور و فکر کی تمام قوت اسی کے لیے وقف ہو کر رہ گئی کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کس طرح آئی ہے، اس خوشبو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ کون محروم رہتے ہیں۔ اس خوشبو سے بدمست ہو جانا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا غرور ہے۔ راہ خدا کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہر عجوبے پر سالک طریقت اسی طرح رکنے لگے تو منزل تک کس طرح پہنچے گا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ سے ملنے کے لیے چلے اور قصر شاہی کے بیرونی میدان میں واقع خوبصورت باغیچے اور ان باغیچوں کے دل آویز مناظر میں اتنا محو ہو کہ بادشاہ سے ملنے کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ ایک گروہ اور ہے، اس کے افراد ما قبل کے تمام گروہوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ لوگ راہ سلوک میں دور تک قدم بڑھاتے ہیں، راستے میں ان پر انوار کا نزول ہوتا ہے، انہیں عجائب نظر آتے ہیں اور بیش قیمت عطایا ملتے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف ذرا التفات نہیں کرتے، نہ ان سے خوش ہوتے ہیں، نہ توقف کرتے ہیں، بلکہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ منزل مقصود کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور قرب الہی کی حدود چھو لیتے ہیں کہ یکایک انہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے آگے بڑھنا ترک کر دیتے ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نور الہی کے 70 پردے ہیں، جب سالک ان پردوں میں سے کسی ایک پردے تک پہنچتا ہے تو اسی کو آخری پردہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو خدا رسیدہ سمجھ لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں جس کی حکایت قرآن کریم میں کی گئی ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 76۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اس آیت میں کوکب سے مراد یہ روشن اجسام یعنی ستارے نہیں ہیں، اس لیے کہ ستارے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں بھی دیکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ تو بہت سے ہیں، ایک ہوتا تب بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ جاہل گمار بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کواکب معبود نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستاروں سے کیسے دھوکہ کھاتے ہیں؟ اس کوکب سے مراد بے شمار انوار الہی میں سے ایک نور ہے جنہیں سالکین طریقت کے لیے حجب یعنی پردے کہا جاتا ہے، اور ان حجب کو عبور کیے بغیر اللہ تعالی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ نور کے پردے ہیں، بعض بڑے اور بعض چھوٹے، کیونکہ اجرام فلکیہ میں سب سے چھوٹا جرم ستارہ ہوتا ہے، اس لیے چھوٹے پردے کے لیے کوکب سے استعارہ کر لیا۔ پھر اجرام نورانیہ میں سب سے بڑا سورج اور متوسط چاند ہے۔ آپ نے یہ تمام اجرام دیکھے، پہلے چھوٹا، پھر درمیانی، پھر بڑا، اور ان کے الہ ہونے کی تردید کرتے رہے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 75۔
اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانی ملکوت کا مشاہدہ شروع کیا تو ان کے سامنے یکے بعد دیگرے مختلف نور آتے رہے، جس نور پر پہنچتے اسے ہی منزل سمجھ لیتے، پھر تحقیق کرتے تو معلوم ہوتا کہ اس کے بعد بھی ایک نور ہے۔ آگے بڑھتے یہاں تک کہ اس قریب ترین حجاب تک پہنچ گئے، جس سے آگے بڑھنے کے معنی یہ تھے کہ منزل پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت منکشف ہوئی تو معلوم ہوا کہ بڑا نور بھی اپنی عظمت کے باوجود آخری نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا احب الآفلین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 76 اور 79۔ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی طرح راہ طریقت کے سالک کو بھی مغالطہ ہوتا ہے، وہ ان حجابوں پر ٹھہرتا چلتا ہے، بلکہ بعض اوقات پہلے ہی حجاب پر ٹھہر جاتا ہے اور اسے ہی منزل سمجھ لیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہے، ان میں سب سے پہلا حجاب خود نفس ہے، اس لیے کہ نفس بھی ایک امر ربانی ہے اور انوار الہی سے ایک نور ہے جسے سر قلب کہتے ہیں، اور جس میں حق کی حقیقت کاملہ ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ تمام عالم کے لیے وسیع ہو جاتا ہے اور سب کا احاطہ کر لیتا ہے، اور کل کی سورج اس پر جلوہ افروز ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ انتہائی روشن اور منور ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام وجود اس میں ویسے ہی واقع ہوتے ہیں اور جس میں حق کی حقیقت کاملہ ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جیسے وہ ظاہر میں ہے۔ شروع میں سر قلب کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے بند طاق میں روشن شمع، جب اس میں اللہ کے نور حق کی بجلی ہوتی ہے تو وہ چمک پڑتا ہے، دل کا جمال واضح ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ شخص جس پر یہ حال گزر رہا ہو اپنے قلب کی طرف التفات کرتے تو اس میں ایسی چمک دمک پائے جس سے نگاہیں خیرہ ہو جائیں اور عقل حیران رہ جائے۔ اسی حیرانی کی وجہ سے بعض مرتبہ زبان اس طرح کے کلمات کی طرف سبقت کر جاتی ہے، ان الحق یعنی میں ہی خدا ہوں، اور جب تک اس پر اگلا راز منکشف نہیں ہوتا اسی مغالطے پر قائم رہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے یہ مغالطہ ایک معمولی ستارے کی چمک دمک سے ہو گیا، ابھی چاند تک بھی نہیں پہنچا تھا، سورج کا تو ذکر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ التباس اور مغالطے کا موقع بھی ہے، اس لیے کہ تجلی کے عمل سے متجلی یعنی جو شے تجلی کرے اور متجلی فیہ جس میں تجلی ہو، دونوں ایک صورت کی ہو جاتی۔ مثلا آئینے میں اگر کسی رنگین شے کا عکس پڑے تو آئینہ بھی رنگین دکھائی دیتا ہے، یا جیسے شیشے کے برتن میں کوئی رنگین چیز بھر دو تو برتن بھی اسی رنگ کا نظر آتا ہے۔ رق الزجاج ورقت الخمر فتشابه فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر۔ شیشہ سبک اور مے رنگین سیال ہے، یہ دونوں اتنے مشابہ ہیں کہ پہچان ہی مشکل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جام ہے شراب نہیں یا شراب ہے جام نہیں۔ اسی لیے جب نصارہ نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جلوہ حق کی چمک کچھ زیادہ ہے تو مغالطے میں پڑ گئے اور انہیں خدا کہنے لگے، جیسے کوئی شخص پانی میں ستارے کا عکس دیکھ کر یہ خیال کرے کہ یہ ستارہ اسی پانی کے اندر ہے اور اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ راہ معرفت طے کرنے میں بے شمار مغالطے اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ اگر ان سب مغالطوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے لگیں تو ایک ضخیم دفتر بھی ناکافی رہے، اور اس وقت تک یہ موضوع تشنا رہے جب تک تمام علوم مکاشفہ کی تفصیل نہ ہو جائے، لیکن علوم مکاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے لکھا ہے غالباً یہ بھی نامناسب ہے، اس لیے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اسے کسی دوسرے سے سننے کی ضرورت
نہیں ہے، اور جو سالک نہیں ہے اسے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سالک نہیں ہے اسے سننے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ یہ باتیں سن کر اسے حیرت ہوگی، کیونکہ یہ باتیں اس کے فہم سے بالاتر ہوں گی۔ البتہ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے غرور سے نجات مل جائے جس میں وہ مبتلا ہے، اور اس حقیقت پر ایمان لے آئے کہ معاملہ میرے گمان سے کہیں بڑا ہے، اور ان مکاشفات کی بھی تصدیق کر دے جو اولیاء اللہ سے منقول ہیں۔ البتہ جس کا مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے، جس طرح سنے بغیر مغرور تھا اسی طرح سن کر بھی مغرور رہے گا۔ مغرورین کی چوتھی قسم ارباب دولت۔ ان میں بھی بے شمار فرقے اور گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو مسجدوں، مدرسوں، مسافر خانوں اور پلوں کی تعمیر میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بظاہر یہ رفاہی کام ہے، ان عمارتوں سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایسے کام کرنا پسند کرتے ہیں جنہیں لوگ دیکھیں، پھر ان پر اپنا نام کندہ کرا دیتے ہیں تاکہ یہ عمارتیں ان کی یادگار کے طور پر قائم ہیں اور مرنے کے بعد لوگ ان عمارتوں کے حوالے سے انہیں یاد رکھیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خلق خدا کے فائدے کے لیے مسجدیں تعمیر کرا دیں، مسافر خانے اور مدرسے بنوا دیے، سڑکیں بنوا دیں، اس لیے ہم مغفرت کے حقدار ہو گئے۔ حالانکہ 3 وجہوں سے یہ لوگ مغالطے میں ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ انہوں نے مذکورہ عمارتوں پر ظلم، غضب اور رشوت وغیرہ ممنوع ذرائع سے حاصل ہونے والا مال خرچ کیا ہے۔ ظاہر ہے لوگ حرام مال جمع کرنے کی بنا پر خدا کے غضب کے مستحق ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان عمارتوں کی تعمیر سے ان کا مقصد رفاہ عام نہیں بلکہ ریا اور شہرت ہے۔ اول تو انہیں مال ہی نہ کمانا چاہیے تھا، اور جب کمایا اور گناہگار ٹھہرے تو یہ ضروری تھا کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور مال کے مالکوں کے حوالے کریں، خواہ اصل مال دین یا اصل مال نہ ہو تو اس کا بدل دیں، مالک نہ ملے تو ان کے ورثہ کو دیں، ورثہ نہ ہوں تو مسلمانوں کے اہم ترین مفاد میں خرچ کریں، اور غالباً مسلمانوں کا اہم ترین مفاد یہ ہے کہ مساکین پر تقسیم کر دیں، لیکن ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کے خرچ کرنے کا علم نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمارتیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نہیں بنواتے بلکہ شہرت اور نام و نمود کے لیے بناتے ہیں، ورنہ ان پر تعمیر کرانے والوں کے کتبے لگوانے کی کیا ضرورت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس عمل میں مخلص ہیں اور ہماری نیت خیر ہے، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں کام میں 1 دینار خرچ کر دیں اور یہ ظاہر کر دیا جائے کہ جس جگہ وہ یہ دینار خرچ کریں گے وہاں ان کا نام نہیں لکھا جائے گا تو انہیں جیب سے 1 دینار نکالنا بھی بے حد گراں گزرے گا اور نفس کو اس خرچ پر کسی طرح آمادہ نہ کر سکیں گے، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر عمل ہے، خواہ نام لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ نام لکھنے کی خواہش تو اسی لیے ہے کہ مقصد رضائے خدا نہیں، مخلوق کی خوشنودی ہے۔ مال حلال سے تعمیر مساجد۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حلال ذرائع آمدنی رکھتے ہیں اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال مساجد وغیرہ کی تعمیر پر خرچ کرنے کے باوجود مغرور ہیں۔ ان کے غرور کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو ریا اور تعریف کی خواہش ہے۔ بسا اوقات ان لوگوں کے پڑوس میں یا ان کے شہر میں تنگ دستوں اور ناداروں کی کمی نہیں ہوتی۔ مساجد کی تعمیر اور تزئین میں پیسہ خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان فقراء کی مدد کی جائے، لیکن یہ لوگ جس خوش دلی کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے لوگوں میں شہرت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں کی تزئین اور دیواروں پر نقش و نگار بنانے میں پیسہ لگاتے ہیں، جبکہ یہ ممنوع ہے۔ بخاری من قول عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس سے نمازیوں کے دل مشغول ہوتے ہیں اور دھیان بڑھتا ہے، جبکہ نماز میں خشوع اور حضور قلب مقصود ہے، اور مساجد کی تزئین سے قلب حاضر نہیں رہتا، ان کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا وبال تزئین کرانے والوں پر ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کیا ہے اور یہ ہماری مغفرت کا باعث ہوگا اور وہ خدا کی ناراضگی کے مستحق ہیں۔
ٹھہرے اور خوش فہمی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ مساجد کے نقش و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے دل نماز سے غافل ہوتے ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسجدوں کی زیب و زینت دیکھ کر اپنے گھروں کو بھی اسی طرح سجائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا وبال بھی ان ہی پر ہوگا جنہوں نے مسجدیں مزین کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجدیں تواضع اور حضور قلب کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی مسجد میں آئے، ان میں سے ایک دروازے پر رک گیا اور کہنے لگا، مجھ جیسے گناہ گار آدمی کو اللہ کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں نے اسے صدیق لکھا۔ اس نے مسجد کی تعظیم اتنی کی کہ اپنے جانے کو ایسا سمجھا گویا وہ مسجد کو نجاست سے آلودہ کر رہا ہو۔ مساجد کی اس قدر تعظیم ہونی چاہیے، اور یہی تعظیم مساجد کا مفہوم ہے۔ مسجد کی تعظیم یہ نہیں کہ اسے مال حرام سے سجا دے یا دنیا کی آرائشی چیزوں سے بھر دے اور یہ سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ایک مسجد کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ نہ چھوڑے گا، اسے مسجد والوں کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دے گا۔ اللہ کو سونے اور چاندی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ اس پتھر کی پرواہ ہوتی ہے جس پر تم جان دیتے ہو۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب چیز نیک دل ہے۔ نیک دلوں کے وجود سے اللہ کی زمین آباد ہوتی ہے اور ان کے فقدان سے برباد ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم فالدمار علیکم۔ یہ ابن المبارک فی کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ جب تم مساجد کو سجاؤ گے اور قرآنوں کو سونا پہناؤ گے تو تم پر تباہی نازل ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ یہ مسجد 7 گز اونچی بنائیں، مگر اس پر ملمہ نہ کریں اور نقش و نگار نہ بنائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مرسل روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہرحال اس گروہ کا مغالطہ یہ ہے کہ اس نے برے فعل کو اچھا سمجھا اور اس پر بھروسہ کیا۔ صدقہ و خیرات کرنے والے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو مال خیرات کرتے ہیں اور فقیروں مسکینوں کو دیتے ہیں، لیکن اس داد و دہش کے لیے ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو، اور فقیروں مسکینوں میں بھی ایسے افراد کو ترجیح دیتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں۔ یہ لوگ چھپ کر صدقہ دینے کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی فقیر ان سے کچھ لے کر چھپا لے تو اسے مکار اور ناشکرا قرار دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو حج پر حج کرتے ہیں لیکن ان کے پڑوسی بھوک سے بلبلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا سبب حج کیا کریں گے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سفر آسان ہوگا، لیکن وہ اس سفر سے محروم، ناکام اور نامراد واپس ہوں گے۔ خود تو اونٹوں پر سوار جنگلوں اور ریگستانوں میں پھریں گے اور ان کے پڑوسی محتاج ہوں گے جن کی وہ مدد نہ کریں گے۔ ابو نصر تمار کہتے ہیں کہ ایک شخص بشر ابن حارث کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حج کے لیے پایا رکاب ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے مصارف سفر کے لیے کتنے درہم لے جانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 2000۔ آپ نے سوال کیا تم حج سے کیا مقصد رکھتے ہو، سیر و سیاحت یا خانہ خدا کی زیارت کا شوق
یا اللہ کی خوشنودی؟ اس نے جواب دیا میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر تمہیں یہ 2000 درہم خرچ کر کے گھر بیٹھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو تم حج کا ارادہ ترک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یقیناً۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور یہ 2000 درہم ایسے افراد کو دے دو جو قرض دار ہوں تاکہ قرض ادا کر سکیں، یا محتاج ہوں تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، یا عیالدار ہوں جو اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، یا یتیموں کی پرورش کرنے والے ہوں تاکہ انہیں خوش کر سکیں۔ اگر تم کسی ایک افراد کو دینا چاہو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ مشورہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ فرض حج ادا کرنے کے بعد کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، کسی کو نقصان سے بچانا، کسی کمزور کی مدد کرنا 100 حجوں سے افضل ہے۔ جاؤ اور یہ مال اسی طرح تقسیم کر دو جس طرح میں نے کہا ہے، اور اگر تم میرا مشورہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو ابھی بتلا دو۔ اس نے کہا میں تو حج ہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جب مال تجارت سے اور مشتبہ ذرائع سے جمع ہو جاتا ہے تو دل اسے خرچ کرنا چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اعمال صالح کو آڑ بنا لیتا ہے، مگر اللہ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ متقین کے سوا کسی کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ بخیل دولت مند ایک فرقہ ان دولت مندوں پر مشتمل ہے جو رکھنے کے لیے دولت سمیٹتے ہیں اور ایسی عبادتیں کرتے ہیں جن میں خرچ کرنا نہیں پڑتا، جیسے دن میں روزہ رکھنا، رات کو نماز پڑھنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ یہ لوگ بھی مغرور ہیں کیونکہ بخل جیسی مہلک بیماری ان کے دلوں پر حاوی ہو چکی ہے۔ یہ بیماری اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ مال خرچ کیا جائے۔ جن فضائل اعمال میں وہ مشغول ہیں ان کے ذریعے وہ اس بیماری کا قلع قمع نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے کپڑوں میں سانپ گھس جائے اور اسے احساس ہو کہ میں ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہوں، لیکن وہ صفرا کے علاج کے لیے سکنجبین تیار کرنے میں مشغول ہو۔ اگر سانپ نے اسے ڈس لیا تو کیا یہ سکنجبین مفید ہوگی؟ حضرت بشر سے کسی نے کہا کہ فلاں مالدار بڑا نمازی ہے اور بہت زیادہ روزے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بیچارہ ایسے کاموں میں مصروف ہے جو اس کی حالت کے مناسب نہیں، اور ایسے کاموں سے دور ہے جو اس کی حالت کے مناسب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ناداروں، محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ اس کا یہ عمل خود کو بھوکا رکھنے اور نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان بخیلوں میں بعض ایسے بھی ہیں جن پر بخل پوری طرح غالب آ چکا ہے، وہ صرف زکوٰۃ دے پاتے ہیں اور اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ خراب مال دے دیں، اور زکوٰۃ کے لیے فقراء اسے ڈھونڈتے ہیں جو ان کی خدمت کر سکیں اور موقع بموقع آتے جاتے رہیں اور کسی ضرورت میں کام آ سکیں، یا ایسے تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں جن سے مستقبل میں نفع پہنچنے کی امید ہو، یا ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لے کر آئیں۔ انہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ سفارش کرنے والا مرہون منت ہو جائے اور کسی بھی وقت اس کی جاہ و حشم سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ تمام باتیں فساد نیت کا مظہر ہیں، ان سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ مغرور ہیں، اگرچہ وہ خود کو اللہ کا مطیع تصور کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نافرمان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کا عوض غیر اللہ سے چاہا ہے، اور یہ اس طرح کی بہت سی مثالیں مالداروں کے غرور پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم نے یہاں چند مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ مغالطے کی قسموں پر تنبیہ ہو سکے۔ مجالس ذکر کے حاضرین، ان میں نہ عوام کی تخصیص ہے، نہ دولت مندوں کی اور نہ غریبوں کی۔ اس غرور میں سب لوگ مبتلا ہیں۔ یہ لوگ مجالس ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لیے کافی تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم سی بن گئی ہے، اور یہ گمان کیا جانے لگا ہے کہ محض وعظ سننا بھی خالی از اجر نہیں، گو اس پر عمل نہ ہو یا نصیحت حاصل نہ کی جائے۔ یہ ان کا
مغالطہ ہے۔ بلا شبہ ذکر کی مجلسوں کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن ان تمام فضائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی مجالس سے اعمال خیر پر رغبت ہوتی ہے۔ اگر مجلس کا یہ فائدہ نہ ہو تو وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی ہے۔ پھر محض رغبت بھی کافی نہیں، جب تک وہ عمل پر نہ ابھارے اسے محمود نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی رغبت اتنی ضعیف ہے کہ اس سے عمل پر تحریک نہیں ہوتی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ جو چیز غیر کے لیے مقصود ہو اور وہ دوسری چیز اس سے نہ ملے تو اس پہلی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاضرین مجالس ذکر کے فضائل سن کر فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی وعظ کے دوران ان پر عورتوں کی طرح رقت طاری ہو جاتی ہے اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں، لیکن اس وقت بھی وعظ کے مضامین پر عمل کرنے کا عزم و ارادہ نہیں ہوتا۔ کبھی ڈرانے والے مضامین سن کر ہاتھ پر ہاتھ مار لیتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں اللہ تو ہی حفاظت فرما یا معاذ اللہ اور سبحان اللہ کلمے کہنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی حکیم کے مطب میں جائے، امراض و معالجات پر جو گفتگو وہاں ہو اسے غور سے سنے، یا کوئی بھوکا کسی ایسے شخص کے پاس جا بیٹھے جو لذیذ کھانوں کا ذکر کر رہا ہو۔ ظاہر ہے نہ مطب کی گفتگو سننے سے مرض میں افاقہ ہوگا اور نہ لذیذ کھانوں کا تذکرہ سننے سے بھوک مٹے گی۔ اسی طرح اطاعت کا ذکر کرنے اور عمل نہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وعظ سننے سے آدمی میں عمل کے لیے تحریک نہ ہو اور اس میں قدر تغیر رونما نہ ہو کہ اللہ کی طرف قوی یا ضعیف توجہ ہو جائے اور دنیا سے منحرف ہو جائے تو اس سے باس پرس زیادہ ہوگی۔ اگر وہ مجلس ذکر میں بیٹھ کر آہو بکا کرنے کو سب کچھ سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مغالطوں سے بچنا ممکن ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مغالطوں کی جو وجوہات تم نے لکھی ہیں ان سے شاید ہی کوئی آدمی خالی ہو اور ان سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے لکھا ہے اس سے سوائے مایوسی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ شاید ہی کسی شخص کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ ان مخفی آفات سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ ظاہر ہے نا امید ہو جائے گا اور کوئی عمل نہ کر سکے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کم ہمت انسان ہی اس طرح کی باتوں کو ناقابل عمل تصور کرتا ہے اور یاس کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن باہمت لوگ راستے کی ہر مشکل انگیز کرتے ہیں، اور اگر نیت صحیح ہو تو راستے کے مخفی آفات کا پتہ چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پانے کی تدابیر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو آسمانی فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے کو گرا سکتا ہے، حالانکہ اس کے اور پرندے کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح اگر سمندر کی تہ سے مچھلی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، پہاڑ کھود کر سونا، چاندی اور دوسری قیمتی دھاتیں نکال سکتا ہے، جنگل کے وحشیوں کو پابہ زنجیر کر سکتا ہے، شیروں، ہاتھیوں اور دوسرے خونخوار درندوں پر قابو پا سکتا ہے، سانپ اور اژدہا کو قابو میں کر سکتا ہے اور ان کے منہ سے زہر مہرہ نکال سکتا ہے، توت کے پتوں سے ریشم بنا سکتا ہے، ستاروں کی تعداد اور طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علوم ہندسہ کے ذریعے زمین پر کھڑے کھڑے دریافت کر سکتا ہے۔ آدمی تدابیر کا معدن ہے۔ کوئی مشکل ایسی نہیں جس کے حل کی تدبیر نہ کر سکتا ہو، اور دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے اپنی تدبیر سے مسخر نہ کر سکتا ہو اور اپنے اغراض میں استعمال نہ کر سکتا ہو۔ گھوڑے کو سواری کے لیے، کتے کو شکار کے لیے، باز کو پرندوں کے شکار کے لیے اپنے قابو میں کرتا ہے، مچھلی کے شکار کے لیے جال بناتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار تدبیریں ہیں جن کا یہاں دنیا میں ہر لمحہ ہر آن مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ تمام تدبیریں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اغراض کی تکمیل کی جا سکے۔ جب دنیاوی اغراض کے لیے انسان طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں اختیار کرتا ہے تو کیا وہ دل کی اصلاح کے لیے ایسا نہیں کر سکتا؟ حالانکہ یہ اس کا وہم ہے۔ کوئی کام محال اور ناممکن نہیں ہوتا، بس ہمت شرط ہے۔ بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے طریقت کی خاردار راہ گزر میں قدم رکھے اور پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے قلب کی اصلاح کو
ناممکن اور محال تصور نہیں کیا اور نہ اس سے عاجز ہوئے، یہی لوگ سلف صالحین کہلائے۔ پھر ان کے متبعین اور مریدین میں سے جنہوں نے سچے دل سے ان کا اتباع کیا وہ بھی کامیاب رہے۔ اب بھی جو لوگ مصمم عزم، پختہ ارادے اور مکمل حوصلے کے ساتھ یہ وادی پرخار طے کریں گے عاجز نہ ہوں گے۔ افسوس تو یہ کہ لوگ اپنے دنیاوی کاموں میں جس قدر تدابیر اختیار کرتے ہیں اور جس عزم و حوصلے سے کام لیتے ہیں ان کا 10واں حصہ بھی آخرت کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے۔ مغالطے سے بچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ آدمی کو اگر مغالطوں سے بچنا ہے تو اس کے پاس یہ 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے: عقل، علم اور معرفت۔ عقل سے مراد اصل نور اور عزیزی فطرت ہے جس سے انسان حقائق اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ ذہانت اور عقل مندی کا تعلق بھی فطرت سے ہے اور حماقت اور غباوت بھی اصل فطرت سے متعلق ہیں۔ غبی شخص مغالطوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے فطرت سے آدمی کا ذہین اور ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ذہانت کی فطرت پر نہیں ہے تو اس کا اکتساب ناممکن ہے، الا یہ کہ اصل عقل موجود ہو۔ اس صورت میں تجربے سے عقل کو بڑھایا اور تیز کیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام سعادتوں کی بنیاد عقل اور ذہانت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تبارک اللہ الذی قسم العقل بین عبادہ اشتاتا ان الرجلین یستوی عملہما وبرہما وصومہما وصلاتہما ولکنہما يتفاوتان في العقل كالذرة في جنب أحد وما قسم الله لخلقه حظا هو أفضل من العقل واليقين۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو مختلف طور پر عقلیں تقسیم فرمائیں۔ 2 آدمی کے اعمال یکساں ہیں، ان کی نیکی بھی، روزے اور نماز سب برابر ہیں، لیکن وہ عقل میں اتنے مختلف ہیں جیسے احد کے پہلو میں ذرہ۔ اللہ نے عقل اور یقین سے بڑھ کر اپنی مخلوق کے لیے کوئی نعمت پیدا نہیں فرمائی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نوادر الاصول میں حکیم ترمذی کی مرسل روایت طاؤس راوی ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل پڑھتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، جنازے کی مشائیت کرتا ہے اور کمزور کی مدد کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یجزا علی قدر عقلہ، اسے اس کی عقل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے ابو درداء سے نہیں ملی، البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ضعیف روایت خطیب نے تاریخ میں نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کی تعریف کی گئی۔ آپ نے تعریف کرنے والوں سے دریافت کیا کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم اس کی عبادت اور اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم یہ بتلاؤ کہ اس کی عقل کیسی ہے، اس لیے کہ بے وقوف اپنی حماقت کے باعث نیکی کو بھی معصیت بنا لیتا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو عقل کے بقدر قربت حاصل ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی شخص کی شدت عبادت کا حال بیان کیا جاتا تو آپ اس کی عقل کا حال دریافت فرماتے۔ اگر لوگ اس کی عقل کو اچھا بتلاتے تو آپ فرماتے: اس کے بارے میں اچھی امید ہے، اور اگر لوگ کہتے کہ وہ بے وقوف ہے تو آپ فرماتے: خدا رسیدہ نہ ہوگا۔ یہ حکیم ترمذی، نوادر، ابن عدی اور بیہقی کی حدیث ہے۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی عبادت کا حال بیان کیا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا وہ عقل مند بھی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا عقل مند نہیں ہے۔ فرمایا پھر جس درجے پر تم اسے تصور کرتے ہو وہ اس پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذہانت، فہم اور فطری عقل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ملے اور اس کے بجائے اصل فطرت میں بے وقوفی اور حماقت رکھ دی جائے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ مغالطے سے بچنے کے لیے دوسری چیز معرفت ہے۔ معرفت سے مراد 4 چیزوں کا جاننا ہے: اپنے نفس کا، اللہ تعالیٰ کا، دنیا کا اور آخرت کا۔ نفس کی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عبدیت اور ذلت کا اعتراف کرے اور یہ جانے کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں اور ان شہوات کا میری طبیعت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میری طبیعت کے موافق صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا دیدار ہے۔ اس حقیقت کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بندے کو اپنے نفس اور اپنے رب کی معرفت نہ ہو۔ یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس سلسلے میں تمہیں ان مضامین کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ہم نے کتاب شرح عجائب القلب، کتاب التکفیر، کتاب الشکر میں بیان کیے ہیں۔ ان ابواب میں ہم نے نفس اور خالق نفس کے اوصاف کی طرف اشارے کیے ہیں۔ ان اشاروں سے فی الجملہ تنبیہ ہو جاتی ہے۔ کمال معرفت کا مرحلہ بعد کا ہے۔ اس کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے اور علم مکاشفہ ہماری کتاب کا موضوع نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت کی معرفت کے لیے کتاب ذم الدنیا اور کتاب ذکر الموت کے مضامین سے مدد لے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا کہ آخرت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جب ان چاروں امور کی معرفت حاصل ہو جائے گی مغالطے سے بچنے کے امکانات ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باعث دل میں محبت الہی کو تحریک ہوگی، آخرت کی معرفت سے اس کی طرف رغبت ہوگی اور دنیا کی معرفت اس سے متنفر کرے گی، اور وہ سب سے بڑا کام اس عمل کو سمجھے گا جو اسے اللہ تک پہنچا دے اور آخرت میں نفع دے۔ اور جب دل میں یہ ارادہ غالب ہوگا تو تمام امور میں نیت درست ہوگی۔ کھانا کھانے میں، حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے میں اور لباس وغیرہ پہننے میں یہی نیت ہوگی کہ ان سے سلوک راہ آخرت پر مدد ملے۔ نیت کی صحت سے تمام مغالطے دور ہو جائیں گے، کیونکہ مغالطے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی اغراض میں کشش پاتا ہے، مال و دولت اور جاہ و عزت کی طرف میلان رکھتا ہے۔ ان چیزوں سے نیت میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا اور اپنی خواہش کو رضائے خداوندی پر مقدم سمجھے گا، اسی مغالطے کا شکار رہے گا۔ راہ سلوک کس طرح طے کی جائے؟ آدمی اپنی عقل سے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اس معرفت سے دل پر اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ تیسری چیز ہے اس بات کا جاننا کہ راہ سلوک کس طرح طے کی جائے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو آدمی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں، نیز راہ آخرت میں کون سی رکاوٹیں ہیں، کتنے دشوار گزار مراحل ہیں، اور ان رکاوٹوں کے ازالے کا کیا طریقہ ہے، نیز یہ دشوار گزار مراحل کس طرح عبور کیے جائیں گے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم نے احیاء علوم الدین میں دیے ہیں۔ عبادات کے ابواب میں ان کی شرائط دیکھے اور انہیں ادا کرے، آفات کا مطالعہ کرے اور ان سے اجتناب کرے۔ معاملات کے ابواب میں معاش کے مسائل دیکھے، جو چیزیں ضروری ہیں انہیں شرعی احکام کی روشنی میں حاصل کرے، اور جو غیر ضروری ہیں ان سے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اعراض کرے۔ مہلکات کے ابواب میں ان تمام رکاوٹوں کا علم حاصل کرے جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہیں اور وصول الی اللہ کے لیے مانع مذموم اخلاقی صفحات ہیں۔ اس لیے ان مذموم اخلاق کو پہچانے اور ان کا علاج معلوم کرے، پھر منجیات کے ابواب سے صفات محمودہ کا علم سیکھے، اس لیے کہ جب کوئی مذموم صفت دل سے مٹائی جائے تو اس کی جگہ محمود صفت لانا ضروری ہے۔ جب یہ تمام باتیں جان لے گا تو یہ امید ہے کہ مغالطے کی جو اقسام
نام ہم نے لکھی ہیں ان سے محفوظ رہ سکے گا۔ یہاں اصل یہی ہے کہ سالک کے دل پر اللہ کی محبت غالب ہو اور دنیا کی ذرا رغبت نہ ہو، ارادے میں استحکام اور نیت میں صحت ہو، اور یہ صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی وہ باتیں جانے جو ہم نے لکھی ہیں۔ شیطان کا ایک اور فریب۔ معرفت و سلوک کے ان تمام مراحل کے بعد بھی ایک خوفناک مرحلہ موجود ہے۔ جب تم سیکھ لیتے ہو تو شیطان تمہیں یہ فریب دیتا ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاعت کرنا، اور جو اخلاق تم نے پائے ہیں ان کی تلقین کرنا، اور جو بات خدا نے تمہیں بتلائی ہے دوسروں تک اسے پہنچانا بھی ضروری ہے۔ شیطان جب کسی شخص کو دین میں مخلص سمجھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کے تزکیے سے فارغ ہو چکا ہے، اس نے قلب کی اس قدر کڑی نگرانی کی ہے کہ اب وہ تمام کدورتیں اور آلائشوں سے پاک ہو چکا ہے، اب وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، دنیا اس کی نظروں میں حقیر ہے، اس نے مخلوق سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، اب وہ ان کی طرف ملتفت نہیں ہوتا، اور اب اسے صرف ایک کام رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے ذکر اور اس کی مناجات سے لذت حاصل کرے اور دیدار خداوندی کے لیے اپنی آتش شوق بھڑکاتا رہے۔ جب شیطان کسی مخلص انسان کا یہ رویہ دیکھتا ہے تو وہ اسے دنیا کی راہ سے گمراہ نہیں کر پاتا، مجبوراً دین کی راہ اختیار کرتا ہے اور اسے مخلوق خدا پر رحم کرنے، ان کی دین پر نظر رکھنے، انہیں نصیحت کرنے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اس وقت یہ بندہ مخلص اللہ کے بندوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، دنیا کے پیچھے پریشان پھرتے ہیں، دین سے بے بہرہ ہیں، دنیا کے امراض ان پر غالب ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہے، کوئی طبیب ایسا نہیں ہے جو ان کا علاج کر سکے اور ان کے لیے نسخہ شفا تجویز کر سکیں۔ تمام لوگ ہلاکت کے قریب ہیں، اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کر وہ آزردہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس دوائے معرفت ہے جس سے وہ ان کے امراض کا علاج کر سکتا ہے، اس کے پاس نسخہ شفا ہے جس سے وہ انہیں تندرست کر سکتا ہے اور انہیں بتلا سکتا ہے کہ راہ ہدایت کدھر ہے۔ وہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر سعادت کے اجالوں تک پہنچا سکتا ہے۔ نہ اس میں کوئی محنت ہے اور نہ مشقت، نہ اپنی جیب سے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ گویا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی سنگین مرض میں مبتلا تھا، وہ مرض اتنا شدید تھا کہ نہ دن کو سکون تھا اور نہ رات کو چین، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا اور نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا، درد کی شدت سے بلبلایا کرتا تھا۔ اچانک اسے اس مرض کی دوا مل گئی، نہ دینے والے نے اس کی قیمت لی اور نہ لینے والے کو مشقت اٹھانی پڑی۔ پھر وہ دوا تلخ بھی نہیں تھی کہ کھانے میں دشواری ہوتی، یہ ایک لذیذ دوا تھی۔ اس کے استعمال سے وہ چند ہی روز میں صحت یاب ہو گیا، دن کا سکون بھی واپس مل گیا اور رات کا چین بھی۔ ایک طویل عرصہ اضطراب کے عالم میں گزارنے کے بعد زندگی خوشگوار ہو گئی، جیسے خزاں کے بعد درختوں پر برگ و بار آ جائے اور پھول کھلنے لگتے ہیں۔ پھر اس نے گرد و پیش پر نظر ڈالی، بے شمار مسلمان اسی مرض میں مبتلا نظر آئے۔ ان کی تکلیف کا بھی وہی عالم تھا، راتوں کو جاگتے تھے، دن بھر بے چین رہتے تھے اور تکلیف کی شدت سے اس قدر چلاتے کہ آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ اس نے سوچا کہ جو دوا میں نے استعمال کی ہے وہی دوا ان کے مرض میں مفید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہایت آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی اس مرض سے نجات دلا سکتا ہوں۔ اسے ان پریشان حال اور مجبور و بےکس مسلمانوں پر رحم آ گیا اور وہ ان کے علاج میں مشغول ہو گیا۔ یہ بندہ مخلص بھی اس مریض کی طرح ہے۔ جب اس نے راہ ہدایت پر چل کر اپنے قلبی امراض سے شفا پائی تو اس نے مخلوق پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ ان کے دل بھی بیمار ہیں اور مرض کی شدت نے انہیں ہلاکت سے قریب تر کر دیا ہے۔ اچانک اسے ان کی رہنمائی کا خیال آیا اور اس نے انہیں نصیحت شروع کر دی۔
پورے عزم اور مکمل حوصلے کے ساتھ وہ ان کے علاج پر کمر بستہ ہو گیا۔ ادھر شیطان نے بھی اس امید پر پوری دلچسپی لی کہ شاید فتنہ انگیزی کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ چنانچہ جب وہ مخلص طبیب اپنے مریضوں کو دوا کھلانے میں مصروف ہوا تو اس نے کان میں سرگوشی کی اور اسے اتنے غیر محسوس طریقے پر اقتدار پر اکسایا جیسے چونٹی چل رہی ہو۔ مرید کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کا مرشد اقتدار کے لیے اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ دل کی سطح پر چونٹی کے رینگنے کا عمل جاری رہا۔ دوسرا قدم شیطان نے یہ اٹھایا کہ اسے الفاظ کی تحسین، اسلوب کی خوبصورتی، حرکات، عادات، لباس اور حیت کے ذریعے مخلوق کے ساتھ تکلف اور تصنع سے پیش آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا وہ معاملہ کیا جو بادشاہوں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس نے انہیں محض شفقت اور محبت کی بنیاد پر سنگین امراض سے نجات دلائی ہے۔ اسے ہم سے لالچ نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھی۔ وہ ان کے نزدیک ماں باپ اور عزیز و قریب اور اقارب سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا۔ اس کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینا ان کے لیے ایک کھیل بن گیا۔ مال کی تو حقیقت ہی کیا ہے، وہ اس کے مریض کیا بنے، زر خرید غلام بن گئے۔ زر خرید غلام بھی اپنے آقا کی اس قدر خدمت نہیں کرتے جتنی وہ اپنے شیخ کی کرتے ہیں۔ اسے محفلوں میں آگے بڑھاتے ہیں، اس کے احکام کو شاہی احکام پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب اس نے فدائیت اور جانثاری کے یہ مناظر دیکھے تو دل بے حد مسرور ہوا۔ اس دن اسے ایک ایسی لذت ملی جس کا بدل نہیں۔ دنیا کی تمام لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس نے ترک دنیا ترک کی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میرے تمام مجاہدے ضائع جائیں گے اور میں دنیا کی سب سے بڑی شہوت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ شیطان کا مسلسل فریب۔ شیطان اسی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے اس ناقابل بیان لذت کے مواقع فراہم کرتا رہے۔ شیطان کی طرف نفس کے میلان کی علامت یہ ہے کہ جب شیخ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور کوئی مرید اس پر اعتراض کر دیتا ہے تو وہ اپنی خفگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں یہ سوچتا ہے کہ بلا وجہ مرید پر خفا ہوا، غلطی میری ہی تھی۔ اچانک شیطان آتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تیری ناراضگی حق بجانب تھی، اگر تو ناراض نہ ہوتا تو یہ مرید تجھ پر جری ہو جاتے، تیرا اعتقاد نہ رکھتے اور راہ ہدایت سے بھٹک جاتے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو یقین کر لو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور تمہیں فریب دے رہا ہے۔ بعض اوقات وہ تمہیں تمہارے رویے پر مطمئن ہی نہیں کرتا بلکہ غیبت پر بھی مجبور کر دیتا ہے اور تم معترض پر اس کے عدم موجودگی میں نکتہ چینی کرنے لگتے ہو، کبر میں مبتلا ہو جاتے ہو، یعنی امر حق سے اعراض کرنے لگتے ہو، حالانکہ پہلے خطرات سے بھی بچا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر شیخ کبھی ہنس پڑتا ہے یا کسی معمول کی ادائیگی میں تساہل کرتا ہے تو یہ سوچ کر بے چین ہو جاتا ہے کہ کہیں مریدین میری ہنسی یا غفلت سے واقف نہ ہو جائیں اور میری تعظیم میں کمی کر دیں۔ یہ خیال آتے ہی توبہ و استغفار کرتا ہے، مریدین کو دکھلانے کے لیے ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، کبھی اعمال و وظائف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس موقع پر شیطان یہ سبق سکھلاتا ہے کہ تو نے یہ حرکتیں اس لیے کی ہیں تاکہ تیرے مریدین اللہ کے راستے پر اسی طرح ثابت قدم رہیں۔ تیری ذرا سی لغزش انہیں راہ حق سے منحرف کر دے گی۔ حالانکہ یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس نے مریدین کی استقامت کے لیے نہیں بلکہ اپنے اقتدار کے دوام کی خاطر ایسا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے ہم مرتبہ کسی شخص کی لغزش یا قصور پر اس کے مریدین مطلع ہو جائیں تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اسے اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی دوسرے شیخ کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو اور وہ اس کے کلام سے زیادہ متاثر ہوتے ہوں تو یہ بات اس کے لیے شدید اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے چند
دوست کسی کنویں میں قید ہوں اور اس کے منہ پر ایک بھاری سل رکھی ہوئی ہو، یہ شخص وہاں پہنچتا ہے اور انہیں آزاد کرانا چاہتا ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تنہا یہ بارے گراں ہٹا سکے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ لگ کر یا تنہا یہ بھاری سل ہٹا دیتا ہے۔ ظاہر ہے اسے اپنے دوستوں کی رہائی سے خوش ہونا چاہیے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے پتھر ہٹایا۔ اس کے برعکس وہ سخت اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس شیخ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان دوزخ کے عذاب سے بچیں، کیونکہ وہ انہیں دوزخ سے نجات دلانے میں ناکام ہے۔ اس لیے اگر کوئی اور شخص آ کر اس مقصد میں اس کی اعانت کر دے تو اسے خوش ہونا کہ دونوں کا مقصد ایک ہے، پھر اس کی اعانت کو برا کیوں مناتا ہے؟ بالفرض اگر وہ لوگ از خود ہدایت پر آ جاتے تب کیا برائی تھی؟ اب وہ دوسرے کی اعانت سے سدھرے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کے بعد شیطان اپنے ترکش سے نئے تیر نکالتا ہے، اسے بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور ظاہری اعضاء سے بھی فحش غلطیاں کرا کے اسے ہلاک کرتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی راہ پر آ کر گمراہ ہو جائے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رہنمائی کی شرائط۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی رہنمائی کب کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ صرف لوگوں کی ہدایت چاہتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ ظاہر ہے صورت میں وہ یہ بھی چاہے گا کہ کوئی دوسرا یہ ذمہ داری قبول کر لے اور میں اپنے قلب کی نگرانی میں مشغول رہوں، یا کوئی دوسرا میرا معین و مددگار ہو جائے تاکہ میری ذمہ داری آسان ہو جائے، یا لوگ خود بخود ہدایت پر آ جائیں تاکہ میں اس درد سری سے بچ جاؤں۔ ایک شرط یہ ہے کہ رہنمائی کی پوری مدت میں لوگوں کی تعریف سے بے نیاز رہے، بلکہ ان کی مدح و ذم کو یکساں تصور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی شخص اللہ کے نزدیک اچھا ہے تو مخلوق کی مذمت سے اس کا کچھ نہ بگڑے گا، اور اللہ کے نزدیک برا ہے تو مخلوق کی تعریف سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تمام لوگوں کے ساتھ متواضعانہ رویہ رکھے، کسی پر تکبر نہ کرے اور سب کو خود سے افضل و اعلیٰ سمجھے، اس لیے کہ فاقے کا حال کوئی نہیں جانتا اور اعتبار فاقے کا ہی ہے۔ لوگوں کو یا تو اس طرح دیکھے جس طرح سادات کو دیکھتے ہیں، یا انہیں بہائم تصور کرے۔ بہائم کی طرح دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انہیں حقیر جانے، بلکہ جس طرح جانوروں سے یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ان کے دل میں ہماری جگہ ہو یا وہ ہمیں دیکھیں، اسی طرح لوگوں کے دل میں بھی جگہ بنانے کی خواہش نہ ہونی چاہیے۔ نیز جس طرح جانوروں کے سامنے زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح انسانوں کے سامنے بھی تکلف اور تصنع کی ضرورت نہ ہونی چاہیے۔ چرواہا چوپائے چراتا ہے، لیکن وہ ان کی چوروں اور درندوں سے حفاظت کرتا ہے، ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اسے دیکھیں اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کریں۔ جب تک شیخ طریقت لوگوں کو بہائم تصور نہیں کرے گا، اس وقت تک مکمل بے نیازی اور استغنا کے ساتھ ان کی اصلاح کے عمل میں مشغول نہ ہو سکے گا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور خود گمراہ ہو جائے، جیسے شمع دوسروں کو روشنی دیتی ہے اور خود جلتی ہے، پگھلتی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر وعظ و نصیحت کی شرائط اس قدر سخت کر دی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کہنے والا اور نصیحت کرنے والا نہ رہے۔ ہم جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حب الدنیا راس کل خطیئتی۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو حسن نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر لوگ دنیا کی محبت نہ کریں تو عالم تباہ ہو جائے، نظام زندگی متاثر ہو، دل اور جسم سب ہلاک ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف تھے کہ دنیا کی محبت مہلک ہے۔ اگر اس کی ہلاکت خیزیاں بیان بھی کر دی جائیں تب بھی بہت سے لوگ جو اس کے عشق میں گرفتار ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے، لیکن چند لوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے اور ان چند لوگوں سے دنیا تباہ و
برباد نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے خیرخواہی کا حق ادا فرمایا، دنیا کے خطرات سے آگاہی بخشی، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا کہ بے شمار لوگ ان خطرات کا شکار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بہرحال سچ ہوگا۔ وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 13۔ لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھر دوں گا۔ جب یہ صورت ہے تو واعظوں کی زبانیں حب جاہ اور خواہش اقتدار کے باعث کبھی بند نہ ہوں گی۔ اگر کوئی ان سے کہے گا کہ جاہ و مال کے لیے وعظ کہنا یا نصیحت کرنا حرام ہے، تو وہ اس کے کہنے پر وعظ و نصیحت ترک نہیں کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ شراب خوری، زنا، چوری، ریا، ظلم اور دوسرے گناہوں سے باز نہیں آتے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حرام کہا ہے۔ آدمی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا خیال کرے اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ نظام قدرت عجیب ہے، وہ ایک شخص کو بگاڑ کر بہت سوں کو سدھارتا ہے اور بہت سوں کو بگاڑ کر ایک کی اصلاح کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 40۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہتے تو زمین فساد سے پر ہو جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے لوگوں سے نصرت دے گا جنہیں دین سے ذرا بھی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ و نصیحت سننے اور قبول کرنے والے نہیں رہیں گے، اس کا خوف نہیں کہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اگر کوئی سالک شیطان کے فریب سے آگاہ ہو جائے اور وعظ و ارشاد سے کنارہ کش ہو کر دل کی اصلاح میں لگ جائے، یا وعظ کہے لیکن صدق و اخلاص سمیت تمام شرائط کا لحاظ رکھے، تب بھی اسے کسی قسم کا خطرہ درپیش ہے، کیا اب بھی وہ شیطان کے کسی فریب کا شکار ہو سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ شیطان آخر دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ترکش کا ہر تیر بیکار ہو گیا ہے، تب وہ اسے گمراہ کرنے کی ایک اور تدبیر کرتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں اور نامور عالموں کو گمراہ کیا ہے، لیکن تو نے مجھے عاجز کر دیا۔ تو ذہین اور عقل مند ہے، ہر خطرے کا ادراک وقت سے پہلے کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو انتہائی صابر بھی ہے، کبھی کسی مصیبت پر پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کس قدر عظیم المرتبت ہے اور تیرا مقام کتنا بلند ہے کہ اس نے تجھے مجھ پر قابو پانے کی قوت بخشی اور اتنا زبردست فہم عطا کیا جس سے تو میرے فریب اور مغالطے کا ادراک کر سکے۔ یہ بیچارہ صوفی بڑی توجہ اور شوق سے شیطان کی یہ گفتگو سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے، بلکہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہنے پر اس قدر اتراتا ہے کہ اس سے بڑے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے جو انتہائی مہلک اور تباہ کن ہے، اس لیے کہ عجب ہر گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ شیطان اسی لیے کہا کرتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے علم کے باعث مجھ سے نجات پائے گا تو یہ تیری خام خیالی ہے، تو اپنے جہل کے باعث میرے دامن فریب میں پھنس جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص عجب بھی نہ کرے اور شیطان کے اس فریب سے بھی خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے، تب بھی ایک خطرہ اس کا منتظر ہے۔ وہ اپنی کامیابی پر مغرور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے شیطان جیسے دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو شکست دی جو جلدی شکست نہیں کھاتا اور جس سے اچھے طاقتور ہزیمت اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے اسے یہ کامیابی تنہا اس کے عمل سے نہیں ملی، اللہ کی خاص توفیق اور مدد اس کے شامل حال تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی اس کامیابی پر نازاں ہو اور اس توفیق ایزدی پر تکیہ کر بیٹھے جس کی بدولت اس نے خود کو شیطان کے فریب سے محفوظ رکھا، اور اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائے اور یہ گمان نہ کرنے لگے میں مستقبل میں بھی ایسا ہی رہوں گا جیسا اب ہوں۔ صرف اللہ کے فضل پر بھروسہ کرے، اس میں خوف عذاب شامل نہ کرے۔ حالانکہ جو شخص اللہ کے
عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ ان تمام کامیابیوں کو اللہ کا فضل و کرم تصور کرے اور اپنے نفس پر مسلسل نظر رکھے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں حب دنیا، ریا اور بدخلقی جیسی کوئی مذموم صفت دل میں باقی نہ رہ گئی ہو اور میں اس سے غافل ہوں۔ نیز اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں یہ حال جو اب میسر ہے سلب نہ ہو جائے۔ خدا کے عذاب اور خاتمے کے اندیشے سے کسی وقت بھی غافل نہ رہے۔ اس اندیشے سے اس وقت تک نجات نہیں ملتی جب تک آدمی پل صراط عبور نہ کر لے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے بچ کر نکل گئے ہو۔ انہوں نے کہا ابھی تک تو نہیں نکلا، یعنی خاتمہ بخیر ہو جائے تب یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ میں تجھ سے محفوظ رہ گیا ہوں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ تباہ ہونے والے ہیں سوائے عالم کے، اور عالم بھی ہلاکت کے قریب ہیں سوائے عامل کے، اور عامل بھی برباد ہونے والے ہیں سوائے مخلص کے، اور مخلص بھی خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مغرور تو تباہ ہیں ہی، مخلص بھی تباہی کے خوف سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ ہم اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں احیاء علوم دین کی تیسری جلد جو کہ مہلکات یعنی وہ تباہ کن باطنی خرابیاں اور روحانی بیماریاں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔